أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النحو الواضح الجزء الثاني اور اس کا چھٹا درس ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے احوال بناء الامر. کل اس کا قاعدہ ہم نے آپ کو جلدی میں دکھا دیا تھا. صحیح ہے؟ تو کیا ہے احوال بناء الامر یعنی فعل امر کے مبنی ہونے کی حالتیں. الامثلۃ مثالیں دیکھیے مولانا. نظف اسنانک بعد الاکل. نظف اسنانک تم اپنے دانتوں کو صاف کرو. بعد الاکل کھانے کے بعد. نظف اسنانک تم اپنے دانتوں کو صاف کرو. بعد الاکل کھانے کے بعد. تمہل فی سیرک تم چلنے میں آہستہ چلو. تمہل آہستہ چلو. فی سیرک اپنی چال میں یعنی تم چلنے میں آہستہ چلو. استمع نصح الطبیب. استمع سنو. نصح الطبیب ٹھیک ہے ڈاکٹر کی نصیحت. استيقظنا مبكرات. یہاں پہلے درس کو پہلے مثالوں کو سمجھ لیجیے مولانا. اس نظف کیا ہے فعل امر ہے. تمہل فعل امر ہے. استمع فعل امر ہے. نظف کس باب سے ہے؟ باب تفعیل سے. تمہل کس باب سے ہے؟ باب تفاعل سے. استمع کس باب سے ہے؟ سمعا باب افتعال ہے. صحیح ہے؟ چونکہ سمعا ہوتا ہے نا الف و تے تو کس میں آیا الف تے اضافہ ہوتا ہے؟ افتعال میں. نظف تم صاف کرو. تمہل کیا کرو؟ آہستہ کرو. استمع سنو. نصح الطبیب ڈاکٹر کی نصیحتیں. تمہل فی سیرک استيقظنا مبكرات صحیح ہے تم جلدی اٹھو. اجدنا طبخ الطعام کیا معنی ہوگا؟ تم اچھا کھانا تم سب اچھا کھانا پکاؤ. حذبنا اولادکن تم اپنی اولادوں کو تہذیب سکھاؤ. اب ہمارے ساتھ ہیں مشرقین صاحب. کوئی بات نہ سمجھ میں آئے سوال کر لیجئے گا ٹھیک ہے. استيقظنا مبكرات میں دیکھیے استيقظنا فعل امر ہے مبنی علی السکون ہے. لیکن یہ جو نون دکھ رہا ہے نون کون سا نون ہے؟ یہ نون نسوا. یہ کیا ہے؟ نون نسوا. صحیح. تو لیکن اصل فعل کیا ہے؟ مبنی علی السکون. سمجھ میں آیا؟ فعل امر سے جب کچھ بھی متصل نہیں ہوگا تب بھی مبنی علی السکون اور جب نون نسوا ملے گا تب بھی مبنی علی السکون. یہاں پہ سب میں دیکھیے اجدنا تو اجد کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے. نون نسوا ہے. حذبنا میں حذب فعل امر ہے نہ کیا ہے؟ نون نسوا ہے. اور استيقظنا اجدنا حذبنا یہ تینوں جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں. صحیح ہے نا. اور اس کے امر حاضر کے صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 6. کیا کیا ہے؟ سیدھا افعلوا پھر کیا ہے؟ افعل بس ختم. 10
افعل افعلا افعلو یہ واحد مذکر حاضر، تثنیہ یہ جمع، یہ واحد مؤنث تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے یہ۔ اب دیکھیں مولانا، تجنبن المزاح الکثیرا، یہ دیکھیں جو نون ملا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں نون ثقیلہ۔ اس سے ملاقات ہوئی ہوگی نا آپ لوگوں کی، نون ثقیلہ تمہاری نہیں ہوئی ہے کیا؟ اور یہ کس سے؟ فعل امر کے ساتھ بھی متصل ہوتا ہے اور فعل مضارع کے ساتھ بھی۔ فعل مضارع کے ساتھ بھی متصل ہوگا تو فعل مضارع بھی مبنی علی الفتح، اور فعل امر کے ساتھ متصل ہوگا تو فعل امر بھی مبنی علی الفتح ہو جائے گا۔ اور اس کے معنی ہو جاتے ہیں ہر حال میں کسی چیز کو انجام دینا، ہرگز انجام دینا۔ تجنبن المزاح الکثیر، تم سب ہرگز، صحیح ہے، زیادہ مذاق سے پرہیز کرو، یا تم سب ضرور مذاق، زیادہ مذاق سے پرہیز کرو۔ اگر تجننا کے کیا ہے وہ میننگ؟ بچنا، پرہیز کرنا۔ بچنا، اجتناب کرنا۔ اچھا، اور یہ لفظ آئی ہے دعائے ندبہ میں بھی، یاد ہے کہیں؟ اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جی آقا۔ عاشرن اخوانک بالمعروف، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو یا نیکی کے ساتھ رہو۔ اخرجن الی الحقول، تم نکلو، تم ضرور کھیتوں کی طرف نکلو۔ اور یہ نون بھی مولانا ثقیلہ نہیں بلکہ خفیفہ ہے، اوپر والا ثقیلہ، نیچے والا خفیفہ، جو ساکن آ رہا ہے۔ احفظن عہد الصدیق، یعنی تم حفاظت کرو دوست سے وعدے کی۔ تم حفاظت کرو دوست سے وعدے کی۔ احسنن الی الناس، تم ضرور لوگوں سے نیکی کرو۔ لوگوں سے ضرور بھلائی کرو۔ اوقدن مصباحکی، کیا معنی ہوگا؟ اپنا چراغ ضرور جلاؤ۔ ان سب میں دیکھیے فعل امر کیا ہے؟ مبنی علی الفتح۔ اوقدا، احسنا، احفظا، صحیح ہے، اخرجا، عاشرہ، تجنبا۔ اوپر کے تینوں مثالوں میں نون ثقیلہ ہے، نیچے کی تینوں مثالوں میں نون خفیفہ ہے۔ اور جب نون ثقیلہ نون خفیفہ متصل ہو جائے تو فعل امر ہوگا مبنی علی الفتح، یاد رہے گا، فتح آئے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلی مثالوں پہ مولانا کہہ رہے ہیں القی الشبکۃ یا صیادو، القی ڈالو،
शबकता मछली या सयादो ए शिकारी तुम जाल डालो। उदउ तबीबा तुम डॉक्टर को बुलाओ। तहर्रस सिद्क़ फीमा तक़ूल तहर्रस सिद्क़ फीमा तक़ूल तू जो कहता है, फीमा तक़ूलो तू जो कहता है, तहर्रस सिद्क़ उसमें सच को देख। ठीक है, यहां पे देखें मौलाना, ये जो तीनों फेल हमने पढ़े तो इनका क्या है, माजी क्या है? क्या अलक़ी का क्या है? अलका माजी अलका युल्क़ी क्या बनेगा? युल्क़ी दआ यदउ और क्या है? तहर्रा तहर्रा माजी यतहर्रा ये देखें मौलाना, इसमें हर्फ इल्लत है कि नहीं? आखिर में फेल अमर किससे बनता है? माजी से कि मुजारे से? मुजारे से। याद है सब में हर्फ इल्लत है। तो इसका जब हम अमर बनाते हैं तो हर्फ इल्लत क्या हो जाता है? हस्फ हो जाता है। सही है। और ये जो सेगे बनते हैं किससे बनेंगे? इससे इफ़अल बनेगा किससे? वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के सेगे से। वाहिद मुज़क्कर का हाज़िर का सेगा इसका क्या है? तुल्क़ी। क्या है? तुल्क़ी। अब क्या करेंगे मौलाना? अलामत मुज़ारे हटाएंगे। अलामत मुज़ारे हटाएंगे तो क्या रखेंगे? अलिफ लाज़िम हमजा। और अगर इसके नीचे ज़ेर या ज़बर हो तो क्या कर देते हैं? ज़ेर। इल अब बन गया की। दिख रहा है ना? ये हरफे क्या है? इल्लत है। और ये क्या है? हरफे सही है। हरफे इल्लत आखिर में साकिन है, उसे क्या कर देंगे? गिरा देंगे। तो अब बचेगा हमारे पास क्या? समझ आ रहा है? तो अब इसको जो हम कहेंगे क्या बोलते हैं? फेले अम्र मबनी अला हस्बे हर्फिल इल्ला। मबनी अला हस्बे हर्फिल इल्ला, यानी हर्फ इल्लत के हस्फ होने पर क्या है? ये मबनी है। तो अलक़ी उदउ अलक़ी क्यों हुआ? हाँ तो वही तो है। अलक़ी क्यों नहीं हुआ? अलका तो अलक़ी का तो क्या मुश्किल है, लेकिन अलक़ी कैसे हो सकता है? भाई आगे यहाँ लिखा है ना अलक़ी। हाँ तो ये देखना होगा। बाबे इफ़ाल से है, बाबे इफ़ाल से है।
ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی آقا. تو القی، ادعو، تحرا. تو سب میں دیکھیے تحرا سے یا حذف ہو گئی، ادعو سے واو اور القی سے یا. یا اب کیا اس کو بولیں گے؟ فعل امر مبنی علی حذف حرف الیا. اب آئیے، افتحا نوافذ الحجرت، تم دونوں کمرے کی کھڑکیاں کھولو. تم دونوں کمرے کی کھڑکیاں کھولو. اکرما ضیوفکما، تم اپنے مہمانوں کا، تم دونوں اپنے مہمان کا اکرام کرو. احززا شجرۃ النبق، نبق کہتے ہیں مولانا بیری کو. بیری جانتے ہیں؟ بور، گجراتی کا بور. تم جانتے ہو جی بیری؟ ہاں، تو بیری یعنی سترا. سترا جانتے ہیں نا؟ وہی آج جس سے میت کو غسل دیا جاتا. ہاں. احززا شجرۃ النبق، بیری کے تم دونوں بیری کے درخت کو ہلاؤ. جناب مریم سے بھی کہا گیا تھا حزی الیک، حزی. جی صحیح نا؟ جی. احززا شجرۃ النبق. اب یہاں دیکھیے مولانا، یہ تسنیہ کے صیغے ہیں. جو تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے اس کو کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف حرف نون. یہ افتحانے تھا، اکرمانے تھا، احززانے تھا، احززانی. لیکن نون کیا ہو گیا؟ اس کا حذف ہو حذف گیا. ہو گیا. تو اس کو بولا جائے گا فعل امر مبنی علی حذف حرف. حذف حرف نون. اب دیکھیے، اجمعوا ثمر البستان، تم سب جمع کرو باغ کے پھل. استحموا فی النہر، تم سب نہاؤ نہر میں. آقا یہ جم کا صیغہ ہے. جی جی، جمع کا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ. ذکر حاضر کا. اجمعوا ثمر البستان، تم باغ کے پھلوں کو جمع کرو. استحموا فی النہر، تم سب نہاؤ نہر میں. نہر میں. اخرجوا الی الحقول، تم سب نکلو کھیتوں کی طرف. ان سب میں سے بھی کیا ہے مولانا؟ کہیں گے فعل مضارع مبنی علی حذف حرف نون. اس میں سے بھی نون کیا ہوا ہے؟ حذف ہوا ہے. اب یہ دیکھیں مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. رتبی اساس الحجرت، تم مرتب کرو کمرے کے سامان کو. اساس کہتے ہیں سامان. اغلقی باب الدار، گھر کے دروازے کو بند کرو. تو یہ سب مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، یعنی کسی خاتون کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. جی. احفظی درسکی، تم اپنے درس کو یاد کرو. یاد کرو. اب یہاں بھی دیکھیے یہ افعالی والا صیغہ ہے، یہ والا جو ہم جس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی یہاں، یہ افعالی افعلا افعلنا. تو یہ والے بات ہماری کس سے ہو رہی ہے؟ اس والے صیغے سے ہو رہی ہے. یہ والے تمام صیغے بھی کیا ہوتے ہیں؟ فعل امر مبنی علی حذف حرف نون. صحیح ہے، اس میں بھی نون کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے. اب آپ نے اس کو پڑھ لیا مولانا، جی. مثالوں کو پڑھا. آج پھر ایک بار کی طرف دیکھیے.
کیا کہہ رہا قاعدہ؟ یبنا فعل الامر علی السکون، کہہ رہے فعل امر مبنی ہوتا ہے ساکن پر اذا کان صحیح الاخر، جب وہ صحیح آخر ہو، ولم یتصل به شیء، اور اس سے کوئی چیز متصل نہ ہو، وَكَذَلِكَ اتصلت به نون النسوہ، اسی طرح مبنی علی السکون ہوتا ہے جب وہ متصل ہوتا ہے نون نسوہ سے، وَيُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ، اور مبنی علی الفتح ہوتا ہے اذا اتصلت به نون التوکید، جب اس سے ملتی ہے نون توکید، وَيُبْنَى عَلَى حذف حرف العلہ، اور مبنی ہوتا ہے حرف علت کے حذف ہونے پر اذا کان معتل الآخر، جب وہ کیا ہوتا ہے؟ معتل آخر ہوتا ہے، وَيُبْنَى عَلَى حذف حرف النون، اور نون کے حذف ہونے پر مبنی ہوتا ہے اذا اتصلت به الف اثنین، جب اس سے مستتل ہو تثنیہ کا الف، او واو جماعت، یا جمع کا واو، او یاء مخاطبتین، یا یاء مخاطبہ۔ یاء مخاطبہ کس میں ہے مولانا؟ یاء مخاطبہ رتبی اغلقی اخرجو استحمو اجماعو میں اجماع جمع، احزوزہ اکرمہ افتحا میں الف کیا ہے؟ الف تثنیہ ہے، الف تسنیہ، تحرہ ادعو القی میں کیا ہے؟ حذف حرف حرف علہ، اور اوقدن احسنن احفظن اور اخرجن عاشرن تجنبن، اس میں کیا ہے؟ فعل امر مبنی علی الفتح، کیونکہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ ہے۔ اجدنا استیقظنا حدبنا، یہ فعل امر مبنی علی السکون ہے کیونکہ نون نسوہ ملا ہے، اور نظف تمہل استمع، یہ بھی فعل امر ہے اور مبنی علی السکون ہے، اس لیے کہ اس سے کچھ بھی متصل نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم